السلام علیکم. پروگرام اپنا گریبان میں مطیع اللہ جان. آج جمہوریت کی فتح کا دن ہے اور اسی لیے عوام شادیانے بجا رہے ہیں, جلسے جلوس ہو رہے ہیں. پنجاب اور سندھ کے مختلف اضلاع میں آج بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ بھی مکمل ہو چکا ہے. نتائج آہستہ آہستہ آ رہے ہیں اور یہ نتائج شاید اتنے مختلف بھی نہیں, اور اسی طریقے سے عوام کا جوش و خروش اور ان کا جشن اور خوشیاں جو منانے کا طریقہ ہے وہ بھی کچھ مختلف زیادہ نہیں لگ رہا. ان انتخابات کو دیکھ کر یاد آتا ہے وہ وقت جب آج سے تقریباً 1 سال پہلے سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کے معزز ججز صاحبان الیکشن کمیشن اور صوبائی حکومتوں اور وفاقی حکومتوں کے نمائندوں کو طلب کر کے اصرار کرتے تھے کہ بلدیاتی انتخابات کی تاریخ دی جائے, اور بہت مشکل کے بعد سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے درمیان یہ تاریخیں پھر طے پائی. اور آج اگر یہ بلدیاتی انتخابات ممکن ہوئے ہیں پورے پاکستان میں تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اس کا بہت بڑا کریڈٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی جاتا ہے, اور یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری جنہوں نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے یہ معاملہ اس کی سماعت کا آغاز کیا تھا, ان کو بھی یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے. مگر پھر صوبائی حکومتوں کو, وفاقی حکومت کو اور عوام کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب دوسرے مرحلے کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ لوگوں میں پختگی, ذہنی پختگی آتی جا رہی ہے, میچورٹی آتی جا رہی ہے. جس طرح پہلے مرحلے میں شاید جو کچھ ہم نے دیکھا بلدیاتی انتخابات میں, جو پرتشدد واقعات دیکھے, یا اس سے پہلے خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہم نے دیکھا, یوں لگ رہا ہے کہ اب لوگ عادی ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کے نتائج جو بھی ہوں انہوں نے آپس میں اکٹھے ہی رہنا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ اس دوسرے مرحلے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے شدید یا اتنے سخت کوئی واقعات نہیں ہوئے کہ جس سے انتخابی عمل یا یہ جمہوری عمل متاثر ہو سکتا. اس کے لیے یقینی طور پہ صوبائی حکومتیں سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی اور الیکشن کمیشن کی انتظامیہ جو ہے وہ خراج تحسین کی مستحق ہے. اس کے باوجود کہ ابھی بہت سی شکایات آنی ہیں اور تحفظات بھی سامنے آنے ہیں, پھر دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور متعلقہ ادارے ان شکایات اور ان تحفظات سے کیسے نمٹتے ہیں. آج اپنا گریبان کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم بلدیاتی انتخابات کے نتائج کے حوالے سے اور تجزیوں کے حوالے سے جو ہمارے نمائندے ہیں پنجاب اور سندھ میں, وہاں پہ ان سے براہ راست رابطہ کریں, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا تبدیلی آئی ہے. اور اس کے علاوہ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں بھی ہمارے ساتھ کچھ مہمان موجود ہیں. میں ان کا تعارف کراتا چلوں. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں فصیح الرحمان سینئر صحافی ہیں, اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں زاہد یعقوب خواجہ سینئر صحافی NNI کے چیف رپورٹر بھی ہیں, اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے کرشن شرما جو ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, سماجی کارکن, ضلع تھرپارکر سندھ سے ان کا تعلق ہے. ہمیں ابھی جوائن کیا ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں سلطان شاہ صاحب اور ملک محمد الیاس. یہ دونوں ہمارے رپورٹر ہیں گجرانوالہ اور بدین میں, جو ہمارے ساتھ براہ راست گفتگو میں شامل ہوں گے. گفتگو کا آغاز ہم اسلام آباد سے ہی کریں گے. سب سے پہلے تو سندھ سے ہمارے جو مہمان ہیں کرشن شرما صاحب, آپ سے ہی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. آج ہم سن رہے ہیں کہ بدین میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے اور ذوالفقار مرزا گروپ نے ایک بڑا میدان مارا ہے. کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ تبدیلی ایک آغاز ہے کہ بس یہی بدین تک ہی ہے؟ کیا یہ ایک اشارہ ہے پیپلز پارٹی کے لیے آنے والے دنوں میں بہت بڑے اور کڑے سیاسی امتحان کا سندھ کے اندر؟ شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ بدین کو اس الیکشن سے پہلے کی جو تاریخ ہے, پولیٹیکل جو ہسٹری ہے ان کی, MRD کی جو مومنٹ ہے 83 کی, اس کے بعد 86 کی مومنٹ, اس میں ٹھٹا اور بدین نے جو فیصلے کیے تھے, جو پارٹیسپیٹ کیا تھا اس مومنٹ میں, وہ پورے سندھ پہ نمایاں تھا. وہاں کے لوگ پولیٹیکلی باشعور لوگ ہیں. دوسرا, سندھ کے لوگوں کی ایک مزاج بھی ہے کہ وہ انکار کرنے والے لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ سٹنگ گورنمنٹ میں مرزا صاحب نے جو انکار کیا, ان کے ساتھ جو ان کے پالیسیز کے خلاف اختلاف کیا, اسٹینڈ لیا اور کھڑے ہو گئے, اور اس کے خلاف جو ریاستی مشینریز استعمال ہو گئیں, اس کے بعد FIRs درج ہوئیں, تو مظلوم کے ساتھ ایک سندھ کے لوگوں کا عجیب قسم کا میرے خیال میں ایک ہوتا ہے سمپیتھی, اور مرزا صاحب نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا. اور یہ جو پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب کے لیے باقی سندھ میں سمپتھی ہے یا ووٹ ہے,
یہ بھی ان کو مظلوم سمجھ کے سندھ کے عوام ووٹ دیتے ہیں؟ دیکھیں اب تک جو تاریخ رہی ہے ووٹ لینے کی سندھ میں وہ شہیدوں کے نام پہ لیا جاتا ہے. تو آخری دفعہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد ایک بڑا ماحول بنا، لیکن اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جو گزشتہ 8 سال کا پیپلز پارٹی کا جو عرصہ گزرا ہے حکومت میں، اس میں اداروں کے اندر جو حالات ہوئے ہیں، جو کرپشن ہوئی ہے، جو بدامنی ہوئی ہے، اس نے لوگوں کو مایوس ضرور کیا ہے. جی، اور لوگوں میں اویئرنیس بھی کافی جی ہے. جی جی. اچھا کرشن صاحب، میں ہمارے سے ٹیلی فون لائن پہ بدین سے ہمارے رپورٹر موجود ہیں وقت نیوز کے، ملک محمد الیاس سے. ملک محمد الیاس، اگر آپ کو آواز آ رہی ہے، یہ بتائیں کہ بدین میں بڑی تبدیلی ایک دیکھنے میں آئی ہے، اور یقینی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اس تبدیلی سے کافی پریشان بھی ہوگی. تو یہ تبدیلی کیا ہے؟ کیا یہ پیپلز پارٹی یا آصف علی زرداری کے خلاف ووٹ ہے، یا یہ محض ایک شخصیت ذوالفقار مرزا صاحب کے حق میں ایک ووٹ دی گئی ہے مخصوص حالات کی وجہ سے؟ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے جب آصف علی زرداری کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کی تھی اور پیپلز پارٹی کی کرپشن کے بارے میں جو ہے وہ عوام کو بتایا تھا، اور سب سے پہلے جب انہوں نے ایم کیو ایم کے خلاف کراچی میں ایک پریس کانفرنس کی تھی اور وزارت داخلہ سے استعفیٰ دے دیا تھا اور بدین آ تھے، تو بدین کے عوام نے ان کو کندھوں پر بٹھا لیا تھا، کیونکہ انٹیریئر سندھ کے عوام جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو کسی طرح سے بھی پسند نہیں کرتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کا علاج جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ تھا. اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے جب ایم کیو ایم کے خلاف آواز بلند کی تو اس کو نہ صرف بدین کے عوام نے بلکہ اندرونی سندھ کے عوام نے اس کو بہت سراہا، اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو شیر سندھ کا خطاب جو ہے وہ دیا گیا. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اس وقت جو ہے وہ سندھ بھر کے علاوہ پورے پاکستان کے عوام کی نظروں میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے الیاس صاحب، آپ سے میں بطور صحافی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اندرون سندھ کے عوام پسند نہیں کرتے پیپل پارٹی کو. آپ صرف اپنے آپ کو اگر بدین تک محدود رکھیں، کیونکہ اندرون سندھ کے نتائج تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اپنے جو حلقے ہیں ان پہ اپنا اثر جمایا ہوا ہے ابھی بھی، اور بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی کے لوگ جیت کر اپنے حلقوں میں واپس آئے. تو صرف بدین کے تک اپنے آپ کو اگر محدود رکھیں، یہ بتائیں کہ فہمیدہ مرزا جو ہماری سابق اسپیکر بھی رہی، پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ ابھی بھی وہ قومی اسمبلی میں بیٹھتی ہیں آصف علی زرداری کی پارٹی کے ٹکٹ پہ، اور ان کے بیٹے صوبائی اسمبلی میں آصف علی زرداری کے ٹکٹ پہ بیٹھتے ہیں. ان کے لیے کتنا مشکل یا آسان تھا ذوالفقار مرزا کے لیے انتخابی مہم چلانا یا ووٹ مانگنا؟ سابق اسپیکر قومی اسمبلی ڈاکٹر فہمیدہ کے لیے اور حسنین مرزا جو ان کے بیٹے ہیں ان کے لیے انتہائی مشکل عمل یہ تھا کہ وہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے پیر کے لیے جو ہے وہ کام کرنا ہے یا انہوں نے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے کینڈیڈیٹوں کے لیے کام کرنا ہے. تو اس مشکل فیصلے کو ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے مسئلے کو حل کیا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، آصف زرداری کے اوپر جو کرپشن کے الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ سچ ہیں، اور ہم جو ہے وہ الیکشن میں جو ہے وہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کا ساتھ دیں گے. جب پیپلز پارٹی نے یہ دیکھا کہ بدین ضلع میں ان کی پوزیشن انتہائی ویک ہوتی جا رہی ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو جو ہے وہ بدین میں ان سے ریلی نکالی جائے اور عوام سے خطاب کرایا جائے. اس سلسلے میں بدین میں الیکشن سے 2 روز قبل جو ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو جو ہے یہاں پہ بلایا گیا. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ حیران کن جو ہے وہ میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری کو بدین سے 30 کلومیٹر دور گلارچی میں جو ہے وہ ہیلی پیڈ بنا کر وہاں پر اتارا گیا، اور وہاں سے ان کو ریلی کی شکل میں بدین لایا گیا. اور یہ 30 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے بلاول بھٹو کی ریلی نے 1 گھنٹے میں جو ہے وہ طے کیا، اور بلاول بھٹو زرداری کو بدین شہر کے مختلف جو روڈز ہیں وہاں سے گھماتے ہوئے اللہ والے چوک پر لے کر گئے، جہاں پر جو ہے وہ انہوں نے ریلی سے خطاب کیا. اور جن جن علاقوں سے بلاول بھٹو گزرے ہیں ان علاقوں میں پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو بری طرح سے شکست ہوئی ہے. جیسے کہ میونسپل کمیٹی بدین کی 14 نشستیں تھیں، 14 کی 14 نشستوں پر جو ہے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے حمایت یافتہ امیدوار جو ہے وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے ہیں. اور سب سے بڑا سیٹ اپ بدین میں جو اپسٹ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے
کہ پیپلز پارٹی کے ضلعی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر عزیز میمن جو کہ وارڈ نمبر 11 میونسپل کمیٹی بدین سے امیدوار تھے، اور یہ امید کی جا رہی تھی کہ وہ اپنے امیدوار خلیفہ طارق میمن کو بڑی ووٹوں سے شکست دیں گے، وہ 532 ووٹوں سے جو ہے وہ یہ الیکشن بھی ہار گئے ہیں. تو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے جو کام کیے ہیں اس کی وجہ سے بدین کے لوگ جو ہے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو پسند کرتے ہیں. چلیں ٹھیک. ڈاکٹر بہت شکریہ ملک محمد الیاس بدین سے ہمیں اپڈیٹ دے رہے تھے. جی ظاہر یعقوب خواجہ صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اب بدین سے تو چلیں ذوالفقار مرزا گروپ سامنے آ گیا ہے، اب جو فنڈز ہیں یا جو ترقیاتی کام ہیں جن کے لیے ووٹ دیے جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے وہ ذوالفقار مرزا یا بدین کے ضلع میں وہ ترقیاتی کام اب کروائے گی ذوالفقار مرزا کے ذریعے جو پیپل پارٹی کے امیدوار جیتنے کی صورت میں ہو سکتے تھے؟ جیسے میں جس دن اسپیکر کا الیکشن تھا قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق صاحب کا، اس دن ڈاکٹر فہمیدہ مرزا خصوصی طور پر اسلام آباد آئی تھی اور انہوں نے مجھ سے بھی ملاقات کی اور خصوصی طور پر ملاقات کی. اس میں بتایا کہ ہمارے خلاف وہاں انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جو لوگ غریب لوگ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان کو ڈرایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ڈٹے ہوئے ہیں. اور آج کے نتائج نے جیسے وہاں ثابت کیا ہے کہ وہ تمام تر ریاستی دباؤ کے باوجود وہاں کے لوگوں نے ذوالفقار مرزا کا ساتھ دیا ہے. ان کی آپ اس وقت ایک جیت کو نہ دیکھیں کہ ذوالفقار مرزا ایک بدین سے جیتا ہے، یہ ایک بارش کا پہلا قطرہ بھی ثابت ہو سکتا ہے 2018 کے الیکشن سے قبل. اس سے جو لوگ تیار بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو تیار بیٹھے ہوں گے اپنی پارٹی سے باہر نکلنے میں، پر توڑ رہے ہوں گے، ان کو یقیناً اس سے کچھ نہ کچھ حوصلہ ملا ہے. اور اب 2000 جیسے کہ ذوالفقار مرزا کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ 2000 انڈیپینڈنٹ سولو فلائٹ کریں گے وہ 2018 کے انتخابات میں. تو اب دیکھنا ہے کہ ان کے ساتھ باقی سندھ کے کتنے لوگ ساتھ دیں گے. اور دوسری سننے میں یہ بھی ہے کہ اب پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور ان کے بیٹے حسین سے استعفیٰ لیں گے، کیونکہ وہ ان کی نشستیں ان کے پاس امانت ابھی بھی ہیں. بالکل. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے درمیان مفاہمت کا عمل بھی کروانے والے جو قوتیں ہیں، جو لوگ ہیں، وہ بھی سرگرم عمل ہو جاتے ہیں. ان کو مرزا کی ذوالفقار مرزا کی جو طاقت ہے، جو اس کی اپنے علاقے میں جو اثر و رسوخ ہے، اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا. جو لوگ یہ دعوے کرتے تھے کہ ذوالفقار مرزا ہماری وجہ سے ہے، اور جیسے ہم نے ٹی وی پہ ریلی دیکھی بلاول بھٹو زرداری کی اور بڑی کامیاب ریلی تھی، اور اس میں یہی لوگوں کا یہ دیکھنے والا تھا کہ شاید ذوالفقار مرزا اس میں بری طرح شکست کھائیں گے. اور یہاں تک فنڈز کا تعلق ہے تو بلدیاتی یہ جو انتخابات ہے ان کے فنڈز کے حوالے سے ابھی تک کوئی سامنے بلیک اینڈ وائٹ کوئی پکچر سامنے نہیں آئی کہ ان چیئرمینز جو بنیں گے یا ان کے پاس کیا اختیارات ہوں گے مقامی حکومتوں کے پاس. اس وقت جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں کے کا جو سیٹ اپ ہے اس میں کلیئر ہے، اس کو نجی سطح تک لوگوں کو وہ اختیارات دے دیے، مالی اختیارات بھی دے دی گئی، بالکل، اور قانون کا حصہ بنا دیا. قانون کا حصہ. مگر سندھ کے اندر سندھ اور پنجاب کے اندر ابھی تک ایسی کوئی سامنے بات نہیں آئی. تو ہم یہ دیکھنا ہمیں پڑے گا کہ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اور جہاں تک آج کے انتخابات کا تعلق آپ نے دیکھا ہوگا، یہ پہلے مرحلے سے کچھ زیادہ بہتر تھے. پچھلے مرحلے میں الیکشن کمیشن کے پاس 200+ شکایات آئی تھی. آج شام تک جب میری بات ہوئی تو 106 شکایات لوگوں میں پختگی آتی کچھ لوگوں میں شعور آتا جا رہا ہے. لیکن الیکشن کمیشن کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ گلہ یہ ہے کہ ان کے پاس اپنا عملہ نہیں ہے. انہیں ریٹرننگ افسر اور ڈی آر اوز مختلف محکموں سے لینے پڑتے ہیں عہدار، جن کی ٹریننگ صرف 3 دن کی ہوتی ہے. اور الیکشن ایک ٹیکنیکل کام ہے، وہ 3 دن میں سیکھا ہوا آدمی وہ الیکشن ٹھیک ہے. چلیں اس پہ بھی ہم آتے ہیں. فصیر رحمان صاحب، ہم تو اصولوں کی سیاست کے سنتے رہے ہیں، پارٹی ڈسپلن کے اوپر بھی بڑے ہم نے مباحثے سنے. حال ہی میں جب خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے لوگوں نے بلدیاتی انتخابات میں اپنی پارٹی کے فیصلوں کو فالو نہیں کیا یا پارٹی کے امیدواروں کو سپورٹ نہیں کیا تو ان کے خلاف پارٹی نے کارروائی بھی کی. یہ میڈم فہمیدہ مرزا کا ایک بڑا دلچسپ کیس ہے کہ وہ اپنے شوہر کی وجہ سے انہوں نے اپنی پارٹی کو خیر آباد کا عملی طور پہ استعفیٰ نہیں دیا پارٹی سے، اور اس پارٹی کے ٹکٹ پہ ابھی بھی قومی اسمبلی کی رکن ہے. اس پارٹی نے ان کو اسپیکر بھی بنایا اور بہت بڑا اعزاز دیا. ان کے بیٹے کو بھی اسی آصف زرداری کے ٹکٹ پہ صوبائی اسمبلی میں بٹھایا ہوا ہے. تو کیا یہ اصولی طور پہ درست نہ ہوتا کہ فہمیدہ مرزا جو ہیں
جب اس الیکشن سے پہلے ہی استعفیٰ دے کر پھر ذوالفقار مرزا کی کیمپین چلاتی، نہ کہ اب ان سے استعفیٰ مانگا جائے گا اور وہ کہیں گے نہیں جی میں تو نہیں دیتی، میں تو بے نظیر بھٹو کا ٹکٹ میں نے لیا ہوا ہے اور جو بھی ہے. کیا یہ اصولی بات ہے؟ نہیں جی بالکل اصولی بات تو نہیں ہے. بیسیکلی اگر آپ نے زرداری صاحب اور ذوالفقار مرزا میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا تو نیچرلی آپ پارٹی چھوڑیں اپنی اور آپ اپنے گروپ کو ریپرزینٹ کریں. دیکھیں مسئلہ یہ اس میں تھوڑا سا ہم اس میں ہوش پوچھ ہو رہی ہے، چیزیں کچھ کنفیوز ہو رہی ہیں. ذوالفقار مرزا کو جتنا مرضی ہم لیڈر بنانے کی کوشش کریں بدین سے، دیکھیں وہ ایک تحصیل یا سٹی کا وہ لے گئے ہیں، باقی ڈسٹرکٹ میں پیپلز پارٹی زیادہ تر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پرسنل فیوڈ تھا دو دوستوں کے درمیان، 40 سال کی دوستی تھی. اب اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بزنس انٹرسٹ تھے، وہاں سے لڑائی شروع ہوئی. پھر ایم کیو ایم کا ایک ایشو آ گیا، نیچرلی اس پہ زرداری صاحب اور وہ ایک ہی پیج پہ تھے. زرداری صاحب اوپنلی کہہ نہیں سکتے تھے کہ کولیشن میں تھے ایم کیو ایم کے ساتھ. الطاف بھائی اور ذوالفقار مرزا آمنے سامنے آ گئے، فیمس پریس کانفرنس آپ کو یاد ہوں گے دونوں کی. تو وہ ایک الگ ایشو تھا، لیکن یہ پرسنل فیوڈ تھا. زرداری صاحب نے کہا کہ میرے دوست نے مجھے بٹرے کیا ہے. اب یہ پرسنل فیوڈ کو وہ پرسنل ایک لڑائی ہے جو ایک ٹاپ لیڈر پیپلز پارٹی کے اور ایک سیکنڈ ٹیئر کے لیڈر کے درمیان. لیکن اس میں لوگوں نے تو اس کو نہیں سمجھا. اچھا اس میں دیکھیں نا، ہمارے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے ہیرو چاہیے ہوتے ہیں. سندھ میں پیپلز پارٹی کا جو کامیابی ہے ایک انکمپنسی فیکٹر، ٹھیک ہے 40 سال کی وہ، لیکن آپ یہ دیکھیں پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی ریبل نہیں تھا. فصیح سوری مجھے آپ کو روکنا پڑے گا، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک. اپنا گریبان میں بات کر رہے ہیں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے. فصیح آپ سے جو ذوالفقار مرزا صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، میرا سوال جو شروع میں یہ تھا کہ فہمیدہ مرزا بڑی منجھی ہوئی سیاستدان ہیں، اسپیکر رہی ہیں اس قومی اسمبلی کی، اور اب جو انہوں نے جس طرح پارٹی ڈسپلن کی واضح طور پہ خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی پارٹی کے جو مخالف کینڈیڈیٹ ہیں ذوالفقار مرزا صاحب ہیں، ان کے شوہر ہیں، ہسبینڈ ہیں ہمارے معاشرے میں تو جو بھی ہے، مگر کیا ان کو استعفیٰ دینا نہیں چاہیے تھا؟ اور یہ کوئی اچھی مثال قائم کر رہی ہیں وہ بطور ایک سیاستدان. دیکھیں ہمارے یہاں اس طرح کی مطیع اللہ مثالیں بہت ملتی ہیں. اب میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں. سردار ذوالفقار کوسا ریبل ہیں، آج کل شریف کے خلاف ہیں. وہ سینیٹر ہو گئے تھے مسلم لیگ نون سے، کیا انہوں نے استعفیٰ دیا؟ الگ گروپ بنا رہے ہیں، سندھ میں جا کے مل رہے ہیں، پیر پگاڑا کو ساتھ ملا رہے ہیں، پرو اسٹیبلشمنٹ لیڈرز کو ساتھ ملا رہے ہیں، ایک نیا وہ ریبل بننے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں ہماری پارٹیاں کیونکہ فیملی پالیٹکس ہوتی ہے. زرداری صاحب کے دوست ذوالفقار مرزا، ان کی آگے سے ایکسٹینڈڈ فیملی، بیوی بیٹا پیپلز پارٹی کے نشست پہ ہو گئے ہیں. تو یہ تو پیپلز پارٹی کا فرض تھا ان کو شو کا نوٹس دیتے، ان کی الیکشن کے پیچھے میں درخواست دیتے، ان کے ریزائن کریں آپ. دیکھیں یہ اب جس طرح خواجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی کوششیں ہو رہی ہیں، کوئی ہو سکتا ہے کوئی ریپروچمنٹ کی کوششیں. دیکھیں ذوالفقار مرزا کا ریکارڈ دیکھیں، ابھی تو اس وقت وہ ہیرو بنے ہوئے ہیں، ہم سب لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، شاید ان کو میڈیا بھی کر رہا ہے، باقی لوگ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ پہلا بارش کا قطرہ بھی کہہ رہے ہیں جی سندھ میں. لیکن ان کا اپنا ریکارڈ دیکھیں، 1.5 سال پہلے تک وہ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کے درمیان جو لڑائی شروع ہوئی تھی، ایک وہ کولڈ وار، اس میں وہ بلاول کی سائڈ لینے کی کوشش کر رہے تھے. جب ان کو وہاں سے گھاس نہیں پڑی، باپ بیٹا اکٹھے ہو گئے دوبارہ، بیٹا واپس آ گیا، باپ باہر چلا گیا، وہ بھی اس کی پولیٹیکل ریزنز تھی. تو اب وہ بلاول بھی خلاف ہو گیا، زرداری صاحب بھی خلاف، ان کو کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی. اب وہ بدین میں تو ہو گئے، لیکن آپ دیکھیں انہوں نے آپشن اپنے کھلے رکھے ہوئے ہیں. آج وہ یہ کہہ رہے تھے، میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ جی عمران خان کے متعلق فیوریبل ہو سکتا ہے، آگے چل کے دیکھیں گے کیا بنتا ہے. مسلم لیگ نون سے بھی لوکل لیول پہ اتحاد چھوٹا موٹا انہوں نے کیا ہوا تھا. تو بیسیکلی ہمارے پولیٹیشین اپنے تمام کارڈز اوپن رکھتے ہیں. ذوالفقار مرزا صاحب نے یہ بھی بڑے فخر سے کہا اور بار بار ریپیٹ کر رہے تھے، میں مختلف جگہ میں دیکھ رہا تھا، کل بھی وہ ریپیٹ کر رہے تھے کہ وہ سابق فوجی بھی ہیں. نیچرلی اس سے بھی آپ کو اسٹرینتھ ملتی ہے کہ جی وہ ڈی جی رینجر چلے گئے وہاں، وہ ایلیگیشنز کی وجہ سے بدین ٹھٹا، تو ان کی اس کی وجہ سے بھی انہوں نے پاور تھوڑی سی وہ ایکوائر کرنے کی کوشش کی. جی اچھا. تو ہمارے ہاں جہاں سے بھی جس طریقے سے بھی آپ کو جو چیز ملتی ہے، پاور ملتی ہے اور آپ کو ایڈوانٹیج ملتا ہے، آپ لے لیتے ہیں. اچھا مجھے اصولی سیاست نہیں ہے. اچھا فصیح، یہ آپ اصولی سیاست نہیں ہے. کیا ذوالفقار مرزا ایک نظریہ ہے، کوئی سیاسی نظریہ ہے، یہ ایک فرد ہے؟ دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں ذوالفقار مرزا کیونکہ پیپلز پارٹی 7 سال سے وہاں حکومت میں ہے 2008 کے بعد سے، اور پروونشل گورنمنٹ ان کی ہے. اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی نے جو کام نہیں کیا سندھ میں، مسلم لیگ نون نان ایگزسٹنٹ ہے. غوث علی شاہ کے استعفے کے بعد آپ دیکھیں کیا ہے مسلم لیگ نون کا اسٹرکچر، کیا ہے پارٹی کا. میاں نواز شریف نے کتنے دورے کیے ہیں وہاں.
کہ اچھا پی ٹی آئی نے اب جا کے الیکشن اب یاد آیا ان کو کہ یہ سندھ میں کچھ ہے، تو بیسکلی جو ان کی نالائکیاں ہیں یا جو ان کی تنظیم نہ ہونا ہے اس کا پیپلز پارٹی کو ایڈوانٹیج بھی ہوا ہے. لیکن یہ کوئی ڈومینو ایفیکٹ ہوگا، کوئی ہوا چلے گی سندھ میں ذوالفقار مرزا کی؟ سندھ جیسے صوبے میں جہاں الٹریسی ہے، جہالت بھی ہے، اتنی ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہے، پھر کرپشن اور اس کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں، اور گورنمنٹ اتنی کرپشن ٹینٹڈ گورنمنٹ ہے، اور پیپلز پارٹی کی پرفارمنس بھی اچھی نہیں ہے، وہ صرف شہیدوں کی وجہ سے ابھی تک چل رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں فرق تو پڑے گا، یہ پہلا قطرہ ثابت ہو بھی سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں گجرانوالہ سے سلطان شاہ صاحب، ہمارے رپورٹر ہیں وقت نیوز کے. سلطان شاہ صاحب، پنجاب کی صورتحال تو کچھ بدی نہیں، سندھ میں تو ایک ذوالفقار مرزا صاحب آ گئے، بدین بھی ہو گیا، کیا پنجاب میں کوئی ذوالفقار مرزا یا بدین نہیں آیا؟ جی مدی، پنجاب میں صورتحال پہلے مرحلے کی طرح ہی نظر آ رہی ہے. مسلم لیگ نواز غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق کافی بڑی تعداد سے لیڈ کر رہی ہے. تحریک انصاف اس طرح نظر نہیں آ رہی. حافظ آباد کا ایک دلچسپ نتیجہ سامنے آیا جہاں سائرہ افضل تارڑ جو کہ اسٹیٹ منسٹر ہیں، ان کے والد کو شکست ہوئی، تحریک انصاف وہاں کامیاب ہوئی. 12 اضلاع میں دوسرا مرحلے کا بلدیاتی انتخابات تھا. گجرانوالہ کی اگر بات کریں، کہ میں اس وقت گجرانوالہ میں موجود ہوں اور صبح سے گجرانوالہ کور کر رہے تھے، اور امید یہ تھی ہمیں بھی کہ گجرانوالہ میں کانٹے دار مقابلہ دیکھنے میں آگا. لیکن جب ہم یہاں پہنچے اور یہاں سروے کیا اور دیکھا مختلف پولنگ اسٹیشنز پہ، تو نون لیگ کا مقابلہ نون لیگ سے ہی تھا. جن لوگوں کو نون لیگ نے ٹکٹیں نہیں جاری کی، وہ آزاد حیثیت میں انہوں نے مقابلہ کیا اور آزاد حیثیت میں بھی جیتے. لیکن اس کے بعد ہی انہوں نے مسلم لیگ نون دوبارہ جوائن کرنے کا اعلان بھی کر دیا فی الفور. تحریک انصاف گجرانوالہ میں ایسا نظر نہیں آئی، جبکہ جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان لانگ مارچ کے لیے لاہور سے اسلام آباد گئے تھے، تو گجرانوالہ میں تصادم ہوا، اور اس کے بعد تحریک انصاف نے فیصلہ کیا تھا کہ گجرانوالہ کو اپنا گڑھ بنائے گی. جس طرح لاہور کو گڑھ بنانے کی کوشش کی تھی، اس طرح گجرانوالہ تحریک انصاف کا مین فوکس تھا. تحریک انصاف پنجاب کا نظر چودھری سرور پچھلے 2 ہفتے سے گجرانوالہ میں موجود تھے، لیکن اس کے نتائج کچھ ایسا سامنے نہیں آئے. اکا دکا سیٹیں تحریک انصاف لینے میں ضرور کامیاب ہوئی ہے، لیکن کوئی بڑی میجورٹی تحریک انصاف لینے میں کامیاب نہیں. مسلم لیگ نواز کی اگر بات کریں تو مسلم لیگ نواز اپنے ہی 2 گروپوں میں یا 2 بلکہ 2 سے زائد گروپوں میں تقسیم ہے. گجرانوالہ شہر کی بات کریں تو خرم دستگیر کا ایک گروپ ہے جو کہ وزیر مملکت ہے، اور دوسرا عثمان ابراہیم، وہ بھی وزیر مملکت ہے، ان کا ایک گروپ ہے. عثمان ابراہیم کے اپنے بھائی اسلم ابراہیم بھی یو سی سے چیئرمین کے امیدوار تھے جو کامیاب بھی ہوئے، لیکن آج صبح 4 بجے کے قریب ان کے گھر کے باہر فائرنگ ہوئی، جس کا الزام خرم دستگیر کے اوپر لگا دیا گیا ہے. ایف آئی آر بھی رجسٹر کرائی گئی ہے، جس میں خرم دستگیر پہ الزام لگایا گیا ہے کہ وزیر مملکت کی اماں پہ آزاد امیدوار ریاض بھٹی جو ان کے مخالف تھے، انہوں نے خرم دستگیر پہ کے کہنے پہ ہی فائرنگ کروائی. تو گجرانوالہ میں مسلم لیگ نواز کا مقابلہ مسلم لیگ نواز سے ہی تھا. کئی وہ آزاد حیثیت کے مقابلے تھے، تو کئی شاہ صاحب ہم میڈیا میں بہت سنتے رہے ہیں قومی بٹ جو ہے نامی ایک کردار کا، تو وہ بھی سنا ہے جیت کے اپنے الیکشنز. جی پومی بٹ بھاری اکثریت سے جیت گیا ہے. تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے، کیونکہ تحریک انصاف کے مخالف ہی وہ انہیں شہرت ملی، کہا گیا کہ جب تحریک انصاف کا یہاں سے لانگ مارچ گزرا تھا انہوں نے پتھراؤ کیا، جس کے بعد عدالت نے انہیں بری بھی کر دیا. لیکن آج گجرانوالہ کی عوام نے بھی انہیں ووٹ دے کے منتخب کر دیا. تقریباً 2000 سے زائد کی لیڈ لے کے وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے احمد مغل وہ 4تھے نمبر پہ وہاں آئے ہیں، مطلب دوسرے وہ مقابلہ بھی نہیں کر سکے. تو پومی بٹ جس پہ تحریک انصاف نے بہت زیادہ تنقید کی اور کہا گیا کہ ان کے بڑے بھائی، ان کے چھوٹے بھائی غالباً جو عمران بٹ ہے وہ ایم پی ہیں، وہ سپورٹ کرتے رہے ہیں، لیکن مسلم لیگ نواز کے امیدوار جو مسلم لیگ نواز ہی گجرانوالہ میں فی الحال کامیاب نظر آ رہی ہے. اچھا سلطان شاہ صاحب یہ بتائیں کہ یوں لگتا ہے کہ پنجاب میں اور حتیٰ کہ سندھ میں بھی، جیسے آپ نے خود کہا کہ پنجاب میں نون لیگ کا نون لیگ سے مقابلہ تھا، کیا یہ نون لیگ اور ایسی بڑی جماعتیں یہ جان بوجھ کے اپنے تمام ورکروں کو میدان کھلا چھوڑ دیتی ہیں کہ جو جیت گیا تو وہ اس کونسلر کو اپنی پارٹی کے ساتھ رکھے گا؟ تو یہ کیا ایک اوپن کر دیتی ہیں فیلڈ یہ سیاسی جماعتیں؟ کیا پارٹی ڈسپلن اور ٹکٹ کا کوئی احترام نہیں کیا جاتا ان الیکشن میں، اور پارٹی کوئی ایکشن بھی نہیں لیتی ایسے لوگوں کے خلاف؟ کیا یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے؟
مدی بڑا زبردست سوال آپ نے اس لیے کیا کیونکہ بلدیاتی انتخاب گلی محلے کی سیاست ہوتی ہے اور ہر جو اراکین اسمبلی ہوتے ہیں چاہے وہ قومی ہو یا صوبائی ہو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے ووٹرز ہیں وہ نہ چھوٹے کیونکہ اگلا انتخاب انہوں نے بھی اسی حلقے سے لڑنا ہوتا ہے. اسی باعث کچھ قومی اسمبلی کے جو اراکین تھے انہوں نے آزاد امیدواروں کی بھی سپورٹ اس لیے کی تاکہ وہ اپنی اسٹرینتھ شو کر سکیں. اس کے بعد بڑا مقابلہ ہوگا جب ضلع حکومتیں قائم کی جائیں گی, میئر کا انتخاب ہوگا, ضلع ناظمین کا انتخاب ہوگا. اس کے لیے جو سیاست ہے وہ بھی اسی طرح ہی سامنے آتی ہے کہ کہیں آزاد امیدوار کو سپورٹ کر دی جاتی ہے, کہیں اپنے ٹکٹ یافتہ امیدوار کو سپورٹ کر دی جاتی ہے, کوئی کسی دوسری جماعت پہ بھی اپنا پڑ رہا, اس لیے ڈالا جاتا تھا کہ اپنا امیدوار اس کا مطلب ہے جو ہم بڑے فخر سے کہتے تھے کہ جماعتی بنیادوں پہ نظریاتی انتخابات ہو رہے ہیں, وہ جماعتی بنیادوں کا وہ فلسفہ جو ہے وہ مکمل طور پہ نافذ نہیں ہو سکا. متی جماعتی سے زیادہ وہ ذاتی بنیادوں پہ انتخابات نظر آئے ہیں. بلدیاتی انتخابات میں عمومی طور پہ ذات کو دیکھا گیا ہے, کوئی کسی ایک ذات کے ساتھ ہے تو کوئی کسی دوسری ذات کے ساتھ ہے, جبکہ ضابطہ اخلاق کے مطابق جب جماعتی بنیادوں پہ انتخابات کا مقصد یہ تھا کہ جو پارٹی جس کو ٹکٹ جاری کرے گی اس کو سپورٹ کرنی پڑے گی, لیکن ذاتی بنیاد ذات اور برادری کے نام پہ ووٹ مانگے گئے اور دیے گئے. برادری کے ساتھ ساتھ ذات پہ ووٹ مانگے گئے, اپنی پروجیکشن کے لیے ووٹ مانگے گئے, اپنا حلقہ سیف کرنے کے لیے ووٹ مانگے گئے. پارٹی کو اس طرح بالے طاق نہیں رکھا گیا. اور اسی طرح اگر آپ گجرانوالہ میں یا بلکہ پنجاب میں بات کریں تو الیکشن کمیشن کی بھی کوئی خاطر خواہ جو ضابطہ اخلاق تھا اس کی پیروی نہیں کی گئی. اچھا, آخر میں یہ بتا دیں سلطان شاہ صاحب کہ تحریک انصاف کا بڑا چرچا تھا, بڑا شور تھا پنجاب کے اندر. اب یہ دوسرے مرحلے میں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ مزید تحریک انصاف تھوڑا سلو ہو گئی ہے, سست ہو گئی ہے اپنی تحریک میں. یقینی طور پہ تحریک انصاف کو سوچنا پڑے گا. الیکشن ہارا تو شفقت محمود نے استعفیٰ دے دیا لاہور کی آرگنائزرشپ سے. اب دوسرے مرحلے میں بھی پنجاب کی اگر بات کریں تو تحریک انصاف چلی گئی ہے, مقابلہ بھی نہیں کر سکی مصطفی نواز کا. کئی زیادہ مارجن ہے جو شکست ہوئی ہے تحریک انصاف کو. تو آپ دیکھنا ہوگا کہ کیا جو تحریک انصاف پنجاب کی قیادت ہے وہ استعفیٰ دیتی ہے نہیں. ویسے بھی اگلے 2 ماہ میں تحریک انصاف کے اپنے جو جماعتی انتخابات ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں اور اس کے لیے اب تیاری وہ پکڑیں گے. لیکن ایک مرتبہ پھر عمران خان جو کہ تحریک انصاف کے چیئرمین ان کو سوچنا پڑے گا کہ وہ جو الزامات لگ رہے تھے اور جو پارٹی کے اندر دڑارے ہیں اس کو ختم کریں یا آپ مصطفی نواز یا پیپلز پارٹی سے سندھ میں مقابلہ کریں. کیونکہ سندھ کی بات کریں, پنجاب کی بات کریں, تحریک انصاف اپنے ووٹرز کو یا اپنے سپورٹرز کو اس طرح مطمئن نہیں کر پائی. اگر آپ بات کریں الیکٹورل سیٹس کی, چاہے وہ قومی اسمبلی کی ہو, جنرل الیکشن ہو, لیکن اس کے بعد آپ بلدیاتی انتخاب جو عام گلی محلے کا الیکشن تھا اس میں بھی تحریک انصاف اس طرح سامنے نہیں آئی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سلطان صاحب. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. اپنا گریبان میں ہم بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. کرشن شرما, آپ تھرپارکر سے آپ کا تعلق ہے اور تھرپارکر کا آج کل جو ہے میڈیا میں بلکہ پچھلے دنوں میں شاید کوئی اچھی وجہ سے سامنے نہیں آتا رہا. بہت سارے آفات, قدرتی آفات بھی آئی, قحط کا بھی سنا, بیماری کا بھی سنا, جب بھی خبریں آئی. یہ جو بلدیاتی انتخابات اب ہوئے ہیں تھرپارکر میں, تھرپارکر جیسے علاقے کے لیے بلدیاتی انتخابات اور ضلعی حکومتیں جو ہیں وہ کتنی کارآمد اور کتنی فائدہ مند ہوں گی؟ دیکھیں, تھرپارکر جو ہے وہ ایک تو پسماندگی کے حوالے سے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں, ایکسٹریم پاورٹی ہے, الٹریسی کا اندازہ آپ لگائیں کہ وہاں ہر 10 سال میں 7 سال قحط ہوتا ہے اور لوگ ہجرت کرتے ہیں قحط کی وجہ سے, پینے کی پانی نہ ہونے کی وجہ سے. امپلائمنٹ وہاں نہیں ہے. 4000 میں سے 800 850 اسکول بند پڑے ہیں. بچیوں کے اسکول آپ سمجھ جائیں کہ 80% بند ہے تھرپارکر ڈسٹرکٹ میں. اس علاقے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ ایک ذریعہ ہوتے ہیں, ایکسیسیبل ہوتے ہیں عام آدمی کے پاس کہ وہ آسانی سے اپنے کسی مسئلے کے لیے وہ جا سکتا ہے. لاسٹ ٹائم جو یہ بچوں کی اموات اور یہ معاملات ہوئے تھے اس کی وجہ کوئی قحط نہیں تھا. قحط سے لوگ مرتے نہیں ہیں, اس طرح نہیں ہوتے کہ آپ مہینے میں 600 بچے مار دیں. ٹھیک ہے, یہ بدنصیبی ہے کہ ادارے تباہ ہیں, اسپتالیں تباہ ہیں, دوائی نہیں ہے, ڈاکٹرز نہیں ہیں, کوئی مینجمنٹ نہیں ہے, گورننس کا فقدان ہے, کرپشن ہے. یہ ساری چیزیں تھیں جنہوں نے ملٹی پلائی کر کے سر کے اس پکچر کو سامنے تو لایا. آپ اگر برا نہ منائیں تو آپ بتانا چاہیں گے کہ پچھلے 5-10 سال میں آپ کون کون سی معزز اور اہم شخصیات کو ووٹ دیتے رہے آپ کے لوگ؟
देखिए नाम बताएंगे उनके हाँ, जरा? हमारे पास पाकिस्तान बनने से पहले से लेके ज्यादातर हुकूमत हमारे पास अरबाब खानदान ने की है। अरबाब गुलाम रहीम, उनके भाई थे अरबाब अमीर हसन, अरबाब फैज मोहम्मद। 2013 की इलेक्शन में एक शिफ्ट आई, और शिफ्ट ये आई कि पाकिस्तान में से वाहिद एक मिट्टी की कॉन्स्टिट्यूंसी थी सूबाई असेंबली की, जहां से डॉक्टर महेश मल्लानी जनरल सीट पे जीत के एमपीए बने। अच्छा, और पीपल्स पार्टी ने 2 नेशनल असेंबली की सीटें, 3 प्रोविंशियल असेंबली की सीटें, सिर्फ एक अरबाब रहीम को सीट मिली डीपलो से। उसके अलावा पूरा थरपाकर स्वीप करके गई थी 2013 में। 2013 में। तो ये जो आप तब्दीली लाए, तो इस तब्दीली का असर कुछ अवाम पे भी पड़ा कि नहीं? देखिए, पीपल्स पार्टी के लिए मशहूर है कि वो सबसे ज्यादा जॉब्स देती है। बेरोजगारी इंतहा दर्जे की है, तो थरपारकर में काफी लोगों को जॉब्स मिली सरकारी, और पीपल्स पार्टी ने इस बात को भी इंश्योर किया कि कोई पैसे पे नहीं बिकी। अच्छा, हाँ, बाकी मामलात बहुत है। थरपारकर के लिए थरपारकर के लिए खसूसी रियायत थी। खुसूसी रियायत हो सकती है। तो लोगों ने अभी जैसे कोल फील्ड पे जो काम हुआ है, एंग्रो का काम हो रहा है, या अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पे एम्प्लॉयमेंट हो रही है, रोड बन रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो हाल ही में हमने कहत का देखा, और जिस तरीके से बच्चों की बड़ी तादाद में अस्पतालों में उनकी डेथ्स हुई, ये सब क्या था? बैड गवर्नेंस। तो क्या इससे Poor कुछ governance. वहां के लोगों ने सीखा कुछ, और क्या इन बलदियाती इंतखाबात में वो अपने गुस्से का इजहार करेंगे? गुस्से का इजहार बदनसीबी ये है कि पीपल्स पार्टी के पास ये तारीख में पहली दफा एक मैंडेट आया था, एक लोगों की राय आई थी, उसका एहतराम करते, उसको संभालते। लेकिन पीपल्स पार्टी या और पार्टी, जैसे पंजाब का भी जिक्र सुन रहे थे, कि पार्टी के अंदर जो डिस्प्यूट्स है, जो लीडरशिप के फुकदान है, थरपारकर भी सबसे ज्यादा सफर किया है कि पीपल्स पार्टी के डॉक्टर खट्टूमल जीवन कई दफा एमएनए रहे हैं, एमपी रहे हैं, और थरपारकर में जो 90% पॉपुलेशन है हिंदू की, उसकी रियल रिप्रेजेंटेशन डॉक्टर खट्टूमल के पास है, जो दलित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसको इस दफा फैसले में नहीं लिया गया। वो बिलावल के पास फैसला गया, सीएम के पास फैसला गया, फाइनली उन्होंने अपने कैंडिडेट आजाद तौर पे खड़े किए। तो ये जो नुकसान पार्टी को होता है, अब मैं अगर बताऊं कि अभी तक जो रिजल्ट्स आई हैं, नगर पारकर एक हमारी तहसील है, ठीक है, टाउन कमेटी है, उसमें से 3 लोग सीटें जो है अरबाब ग्रुप ने जीती हैं, 2 पीपल्स पार्टी ने जीती फिर अरबाब ग्रुप आ गए? जी। अच्छा, क्योंकि वहां जो पीपल्स पार्टी का एमपी चुना मखदूम नामुतुल्लाह साहब, मखदूम अमीन साहब के फर्जंद है, ठीक है। इलेक्शन के बाद दिखाई नहीं दिए। मखदूम अमीन फहीम के फर्जंद है जो वहां से एमपी है, नेमतुल्लाह, मखदूम नामुतुल्लाह। मखदूम नेमतुल्लाह जी। अच्छा, उसके बाद इस्लाम कोर्ट से 2 अरबाब ग्रुप ने जीती है, मुस्लिम लीग नून ने, और 2 पीपल्स पार्टी ने जीती है। ठीक है, इस्लाम कोर्ट से। इस्लाम कोर्ट से डिप्लो से 4 सीटें जो टाउन कमेटी की थी, वो पीपल्स पार्टी जीत गई है। ठीक है, 1 अरबाब को मिली है। चारों? जी हाँ। ठीक है, चेलहार में 2 पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं, 2 डॉक्टर खट्टूमल के हिमायत याफ्ता, जो भी पीपल्स पार्टी के ही हैं, लेकिन उन्होंने टिकट नहीं मिला, लेकिन वो जीत गए हैं। क्या कोई नए आजाद लोग, यंग लोग, पढ़े लिखे लोग नहीं आए सामने जिनको आपके अवाम मौका देते? आप अभी तक अरबाब ग्रुप, पीपल पार्टी, इनमें फंसे हुए हैं, कोई फ्रेश? सर, अरबाब ग्रुप और पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त नौजवान क्या आदत है, दोनों के पास। अच्छा, पढ़े लिखे लोग? हाँ, पढ़े लिखे लोग हैं। मतलब अरबाब ग्रुप का जो सबसे बड़ा लीडिंग कैंडिडेट था, अरबाब लुत्फुल्लाह, अरबाब अमीर हसन का बेटा है, ठीक, वो पेटारो से पढ़ा है। मतलब नहीं, खुद तो पढ़े हुए हैं, लेकिन क्या वो उनमें वो डेडिकेशन है कि Yes. अवाम के लिए भी कुछ डेडिकेशन पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स में भी मौजूद है, अरबाब ग्रुप में तो भी फिर मौजूद अभी तक ये हालात है थरपारकर के? बस ये जो ये 8 साल जो गुजरे हैं, बड़े भयानक गुजरे हैं। मुशर्रफ साहब के दौर में जो डेवलपमेंट हुई, रोड, रास्ते, मोबाइल सर्विसेज, हॉस्पिटल्स, ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स सिविल हॉस्पिटल मिट्टी में पड़े हैं, जिनको 10 साल तक खोल के नहीं देखा कि इसमें है क्या। ये मुशर्रफ साहब के दौर में आए थे। उसके बाद उनको कोई टेक्निकल बंदा नहीं मिल रहा उनको, और ये बाद में जो हुकूमत आई उससे नहीं है, किसी ने जहमत नहीं की। तो ये मैं समझता हूं और कि आज तक वो उसी तरह है। जाया तो नहीं हुआ। अभी जब ये मीडिया ने लोगों की सपोर्ट की और एक बड़े जेन्युइन इशू को उन्होंने हाईलाइट किया, तब जाके आपको हैरान किया कि इस पूरे एपिसोड में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सिविल हॉस्पिटल मिट्टी के लिए कोई एडिशनल बजट नहीं रखी। बजट ही नहीं रखी। दुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कोई मजहबी तंजीम सपोर्ट करती है, सबसे ज्यादा जो इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट की है तो उन इदारों ने किया। बहरिया टाउन ने वहां इदारा कायम किया, कुछ और इदारे काम, अल खिदमत ग्रुप वहां काम कर रहा है, मेडिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो सरकार की प्रायोरिटी नहीं है।
नतीजा ये पीपल्स पार्टी को इस दफा मुकाबले का तो मुकाबला फिर क्यों आप, अगर प्रायोरिटी नहीं है तो आपके लोगों ने कैसे आप पीपल पार्टी के लोगों को बल्दियाती इंतखाब में वोट दिए? क्या वजह, लोग क्यों मजबूर हो जाते हैं? उसकी बहुत सी वजूहत हैं। देखें, हुकूमत उनकी है, पहली बात तो ये, आरओज, डीआरओज, पैसा भी फेंकते हैं। सब चीजें चलती हैं। अच्छा, ठीक। अदरवाइज ये इलेक्शन बिरादरियों की इलेक्शन होती थी। पीपल्स पार्टी ने इस दफा अगर मतलब थोड़ा बहुत जो काम उन्होंने किया है वो जॉब का तो किया, बहरहाल अभी ज़िले हुकूमतों से आपकी उम्मीदें वाबस्ता हैं? यकीनन है। यकीन बात है। जी जाहिद खालिद साहब, आपने सुन लिया कि थरपारकर एक बड़ा अहम जिला, सारी दुनिया की खबरों का मरकज रहा है, वो रॉन्ग रीजंस की वजह से, बदकिस्मती से। आपके ख्याल में अब सिंध के अंदर जब लोकल बॉडीज आ गई हैं, पंजाब में भी लोकल बॉडीज आ गई हैं, तो क्या ये सियासी जमातें अब ग्रास रूट्स की सतह पे वाकई एज अ पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी कि ये सिर्फ एक खाना पूरी चीज जमाती बुनियादों पे इलेक्शन, काम वो पुराना ही जारी रहेगा? क्या सियासी जमातें जड़ें पकड़ेंगी जमाती बुनियादों पे बल्दियाती इंतखाबात के बाद? मतलब जैसे आपको पता है कि इस वक्त जो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली है, इसमें जितने लोग भी तकरीबन मेरा ख्याल है 80% वो लोग हैं जिन्होंने ग्रास रूट लेवल से कौंसलर की नशिस्त से अपने सियासत का आगाज किया। नहीं, लेकिन 10 और साल से तो कोई इलेक्शन ही नहीं लोकल बॉडी जो इस वक्त कौमी बहुत असम्बली से में नए जो लोग faces मौजूद भी- हैं, नए face भी 80% इसलिए का है जो बड़े सियासत में बड़े लीडर बने हुए हैं आजकल हमारे। जो बल्दियाती इंतखाबात में होता है कि हमेशा उसमें हुक्मरान जमात कामयाब क्यों होती है, लोगों का सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे थाना कल्चर जो है। जब मकामी आदमी है, मुस्लिम लीग नून का है या तहरीक इंसाफ, कृष्ण हुक्मरान शर्मा साहब भी हाथ सर हिला रहे हैं हाँ, के पार्कर में ये भी भी थाना सबसे ज्यादा कल्चर जो है लोगों को थाने के मसाइल होते हैं। तो जो मकामी सतह का लीडर होता है वो किसी का बच्चा कोई लड़ाई झगड़े में पुलिस पकड़ के ले जाती है, कोई छोटे मोटे चोरी के केस में, या वो उसे छुड़ा के ले आता है, तो वो लोग उसके एहसानमंद रहते हैं। लेकिन अब बदीन में क्या होगा फिर? वहां मिर्जा ग्रुप ने यही किया हुआ था। हाँ। मिर्जा ग्रुप की कामयाबी का सबसे बड़ा राज ही यही था। कि थानों पे कंट्रोल किया हुआ है। वहां देखिए, बात सुनिए आप, लोगों हमारे के लिए यहाँ लड़े थे, लोगों ये के लिए concept- थानों पे गए, बात और की, फिल्में केसों चली, में वीडियो Yes. चली, और आप यहाँ सारा- कंसेप्ट आप जरूर देखें कि आप तमाम थानों में, हमारे यहाँ ये बदकिस्मती ये है कि पुलिस में या इंतजामिया तमाम लोग जो हैं वो हुकूमत अपने हमायत याफ्ता लगाती है जो उनके जायज़ और नाजायज़ जो हैं अहकामात को तस्लीम है। जैसे कि आप देखें कि थाने में SHO वो लगता है जो वहाँ के MNA जाएगा, ठीक है। हुक्मरान का, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसने उनके ज़रिए पूरी करनी होती अच्छा, मेरा सवाल वहीं पे है कि सियासी जमातें क्या वो यूनियन काउंसिल की सतह पे, ज़राई सतह पे मुनज़्ज़म होंगी एज जमात? है। देखिए, मुनज़्ज़म होना पड़ेगा। क्या नजरियाती सियासत ग्रास रूट्स लेवल पे आएगी? देखिए, नजरियाती सियासत का आपने देख लिया कि मुस्लिम लीग ही मुस्लिम लीग से लड़ रही है। नजरियाती सियासत तो ये है कि अगर आपने कह दिया, लीडर ने कह दिया कि मतीउल्लाह जान इलेक्शन लड़ेगा, तो जाहिद ख्वाजा बैठ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं लेकिन हो रहा। जनरल इलेक्शन का इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई? ये हिकमत अमली भी हो सकती नहीं, इसकी इब्तिदा देखें कहाँ से हुई। ये पार्टी के अंदर जो पोजीशन जाहिर हो गई कि इनकी ग्रास रूट लेवल पे कोई पार्टी है ही डिसिप्लिन नहीं। है ही है ही नहीं। नहीं, स्ट्रक्चर ही नहीं। इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई थी? जनरल इलेक्शन से। पिंडी के हल्का PP6 से आपने देखा होगा, जो इस वक्त वफाकी वजीर दाखिला है चौधरी निसार अली खान, ये कौमी असम्बली का जो इलेक्शन था ये शेर के निशान पे लड़े, ठीक है। और सूबाई असम्बली का उसी हल्के में इनका इंतखाबी निशान गाय था। अच्छा, शेर और गाय, यानी कौमी में एक ही इलेक्शन में, अच्छा। 2013 के एक ही इलेक्शन सही में है। उनका इंतखाबी निशान। अब जब आप कारकुनों से ये बात करते हैं कि यार आप उनका जब आम इलेक्शन में, जो कि बड़ा जिंदगी और मौत का सवाल होता है, एक एक नशिस्त कीमती होती है जिसमें हुकूमत बननी होती है, नेशनल सतह की या सूबाई सतह की, जब उसमें ये हाल हो सकता है तो फिर ये जो और दोनों से जीते भी, दोनों से जीते, तो उस वक्त भी देखें आप जो लोग जैसे कुर्बानियां देने वाले कारकुन है पिंडी में, ठीक है। बेतहाशा मेरे ख्याल 27 हल्कों में लोग ऐसे हैं पिंडी में भी, हाँ। जो कि ग्रुपों में खड़े हैं। किसी ने निजात ग्रुप बनाया हुआ है, किसने, लेकिन अब वो उनका एक ही है, लीडर उनका नवाज शरीफ ही है। ठीक, वो तो लीडर एक ही रखा हो, पार्टी जाए जहन्नुम में, लीडर जो है फैसलाबाद में भी आपने यही देखा, जैसे बिल्कुल कि सही। आबिद शेर अली मंजिल नहीं, चौधरी कायद शेर अली नहीं, और वही बात है। राणा सनाउल्लाह, बिल्कुल। लीडर एक ही था दोनों। लीडर एक है। फसी, मैं आपसे भी ये सवाल एक जरा दूसरे तरीके से करना चाहूंगा कि क्या ये बल्दियाती इंतखाबात जो हैं इसमें सियासी जमातें वाकई हिस्सा ले रही थी या एक शख्सियात थी और फ्री फॉर ऑल था, मिनिस्टर्स अपने अपने ग्रुपों को, MNA अपने अपने ग्रुपों को सपोर्ट कर रहे हैं? पार्टी डिसिप्लिन के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए मती, मैं समझता हूँ एक तो हम ब्लेम कर सकते हैं काफ़ी हद तक जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स हैं,
پیپلز پارٹی سندھ میں 30-35 سال 40 سال کا ایک دور ہے, مسلم لیگ کا 30 سال کا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بلیم میں کروں گا تحریک انصاف کو. یہ میرا اپنا اوپینین اس لیے ہے کہ اگر آپ دیکھیں گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں, آپ انکمپلسری فیکٹر, برادری, مسلم لیگ نون, ضیاء الحق کے ماشاء اللہ اور بلدیاتی الیکشن کی پیداوار, غیر جماعتی الیکشن 85 اور بلدیاتی الیکشن کی پیداوار, اس سے پہلے ایوب خان کا بیسک ڈیموکریسی سسٹم, وہ بھی ایک ڈکٹیٹر, ضیاء الحق ڈکٹیٹر, مشرف صاحب کا بیسک ڈیموکریسی اور زیر ناظم کا سسٹم. انہوں نے اپنی ایک پود بنانے کی کوشش کی. پیپلز پارٹی کی اپنی ہسٹری ہے سندھ میں. لیکن اب دیکھیں تحریک انصاف جو چینج کی بات کرتے ہیں ہم لوگ, اب جب یہ پارٹی آتی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ بھی پک اینڈ چوز کرتی ہے الیکٹیبلز. مسلم لیگ نون کے لوگ الیکٹیبل لے لیں, پیپلز پارٹی الیکٹیبل لے لیں. عمران خان نے ابھی ذوالفقار مرزا صاحب کو ہاں فون جی, کر کے اچھا مبارکباد اب آپ یہ بھی دیکھیں, اب آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں جو ابھی ریسنٹلی پوری فوج آئی تھی پیپلز پارٹی سے, تحریک انصاف جوائن کی, مسلم لیگ نون سے بھی لوگ آئے. پھر عمران خان صاحب نے پنجاب کا پریزیڈنٹ چوہدری سرور صاحب کو لے لیا. اب اچھا ان کے میرٹ کیا تھے جی؟ دیکھیں جی وہ ایک ایم پی ہیں, برٹش سسٹم میں رہے ہیں, لیبر پارٹی, بڑا زبردست گورنر رہے, ریبل ہو کے ادھر آ گئے, چلیں اچھی بات ہے. الیکشن سے پہلے 4 ڈسٹرکٹس وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں انہوں نے مسلم لیگ نون کو ڈلیور کیا, پی ایم ایل کیو کے اور باقی کینڈیڈیٹس چھوڑ کے دوبارہ مسلم لیگ نون میں لے کے آئے, جو چلے گئے تھے لوگ مشرف کے ساتھ. یہ ان کا میرٹ تھا جس کی وجہ سے ان کو گورنر بنایا گیا. ان کی اچھی روٹس تھیں یورپین. اچھا میرا تو خیال ہے کہ وہ جو سرور کو بھی غور کرنا چاہیے عمران خان. انہوں نے کہا سب سے بیسٹ ایڈیشن ہے یہ پی ٹی آئی میں. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ منظور بٹو بن گئے ہیں دوبارہ سے. جو منظور بٹو کا حال ہوا وہی مسلم لیگ نون میں تھے. اسی بات پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہیڈ لائنز اور پھر دوبارہ یہ ایک خصوصی ٹرانسمیشن.